اور اب جناب حضرت بی بی فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ خط لکھ کر صبح کی نماز پڑھ کر مدینے سے چلیں۔ روایت میں ہے کہ جناب حضرت بی بی فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ مدینے سے چلیں اور مجمع طرائق تک پہنچیں تو ظہر کا وقت تھا، اور جب سورج بھی ڈوب گیا لیکن کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرا تو جناب بی بی فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روتی ہوئی واپس مدینے آئیں۔ اب دوسرا دن بھی گزر گیا لیکن وہاں کوئی قافلہ نہ آیا۔ اس طرح جناب حضرت بی بی فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ ہر روز اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر مجمع طرائق جاتی اور واپس مدینے آ جاتی۔ اس طرح 9 دن گزر گئے تو کنیزوں نے جناب بی بی فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ لگتا ہے تقدیر یہ نہیں چاہتی کہ آپ کا یہ خط عراق جائے۔ اب اتنے میں ایک کنیز کی نظر ایک ناقہ سوار پر پڑی جو کہ ایک اونٹنی پر سوار ہے۔ اب اس کنیز نے کہا، بی بی میں اس ناقہ سوار سے اس کی منزل پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کنیز آگے بڑھی، اس ناقہ سوار کو سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں عراق جا رہا ہوں۔ جیسے ہی جناب حضرت بی بی فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ نے یہ سنا کہ یہ عراق جا رہا ہے تو کنیز سے کہا، اسے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ان کنیزوں کے حلقے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب حضرت صغریٰ سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام آیا اس شخص نے اپنے آپ کو ناکے سے نیچے گرا دیا اور کہا، یہ ویرانہ کہاں اور امام کی بیٹی کہاں؟ اب ایک کنیز آگے آئی اور اس شخص سے کہا، میری آقازادی فرماتی ہیں کہ میرے بابا عراق گئے ہوئے ہیں اور تم بھی عراق جا رہے ہو، کیا تم میرا خط عراق لے جاؤ گے؟ اب اس شخص نے کہا، میں اس خط کو قرآن سمجھ کر لے جاؤں گا کیونکہ یہ خط حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا ہے۔ اب اسے خط دیا گیا۔ اس شخص نے خط کو لے کر اپنے امامے میں رکھا اور اب ایک کنیز اس شخص کے قریب آئی جس کے پاس ایک گٹری تھی۔ اس نے کہا، اے شخص، میری آقازادی فرما رہی ہیں یہ 2 کرتے ہیں میرے پاس جو میں نے اپنے بھائی علی اکبر کے لیے بنائے تھے۔ علی اکبر تو آیا نہیں، اس خط کی مزدوری تم رکھ لو۔ اب وہ شخص کہتا ہے، میری اتنی جرت نہیں کہ میں علی اکبر سے منسوب کرتے لے لوں۔ اور پھر سلام کہہ کر وہ شخص کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے اور سب اصحاب حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص سکتے میں آیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام کی دختر کا خط آپ علیہ السلام کو دیا۔ اس غمگین خط کو پڑھ کر آپ علیہ السلام اور ان تمام بیویوں نے شدید گریہ کیا۔